السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ تاکہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس مختصر سے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک خاص مسئلہ کے بارے میں جو سجدے کے متعلق ہے۔ ناظرین، سجدہ نماز میں فرض ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کریں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے صحیح طریقے سے سجدہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس مسئلے کو لے کر کئی مصلیوں نے سوال بھی کیا ہے اور کئی دفعہ سننے کو بھی ملا ہے کہ لوگ سجدہ تو کرتے ہیں مگر ان کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا، کسی کی ناک زمین سے نہیں لگی ہے تو کسی کا پاؤں اٹھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ سجدہ صحیح کیسے کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سجدے میں بدن کے کن کن اعضاء کو زمین سے صحیح لگانا ضروری ہے۔ نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 ناک، نمبر 3 دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، نمبر 4 دونوں گھٹنے، نمبر 5 پاؤں کی انگلیاں۔ ان تمام اعضاء کو سجدے میں صحیح طریقے سے رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں ون بائی ون کر کے ایک ایک کر کے ہم آپ کو سمجھائیں گے، آپ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ نمبر 1 پیشانی۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے۔ آپ جب تک پیشانی کو جو ہے صحیح طریقے سے زمین پہ نہیں رکھیں گے تو آپ کی جو ہے نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو پیشانی کا جو حصہ ہے، یہ سامنے کا جو یہ پیشانی ہے، اس حصے کو صحیح طریقے سے زمین پہ بیٹھانا، اور جب تک آپ اس حصے کو صحیح سے بیٹھائیں گے نہیں تو آپ کا جو ہے سجدہ صحیح نہیں اور آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی نے جو ہے اوپر کا حصہ جو ہے زمین سے ٹچ کیا، باقی حصے کو چھوڑ دیا تو بھی سجدہ درست ہے۔ یہ مکمل جو پیشانی کا جو حصہ ہے، اس حصے کو جو ہے زمین سے لگانا ضروری ہے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ نمبر 2 ناک۔ فتاوی رضویہ اور فتاوی ہندیہ اور فتاوی مرکز تربیت افتاء بہار شریعت وغیرہ وغیرہ، ان تمام کتب کے اندر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سجدے میں بلا عذر ناک زمین سے نہیں لگی۔ آپ نے ناک کو زمین سے لگایا ہی نہیں یا لگی، یعنی آپ کی جو ہے ناک جو زمین سے لگی ہے کچھ حصہ، لیکن ہڈی تک نہیں۔ یہ جو ہڈی جو دیکھ رہے ہیں جہاں تک سخت ہے، یہ جو ناک کا جو حصہ سخت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس حصے کو مکمل زمین سے لگانا فرض ہے۔ اگر اس حصے کو آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کا سجدہ درست نہیں، تو اس حصے کو مکمل زمین سے لگانا ضروری ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بلا عذر ناک زمین سے نہیں لگی یا لگی لیکن اس ہڈی تک نہیں دبی تو نماز مقروء تحریم واجب الاعادہ ہوگی، آپ کو جو ہے نماز لوٹانی پڑے گی۔ تو لہٰذا اس یہاں سے لے کر یہاں تک پورے حصے کو جو ہے زمین سے لگانا فرض ہے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ کی ہتھیلی۔ در مختار فتاوی علمگیری اور بہار شریعت وغیرہ کے اندر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہتھیلی کے انگلیوں کو ملا کر زمین پہ رکھے اور کوہنیاں اوپر اٹھائے۔ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں اس کو اس طرح رکھیں، انگلی کو جو ہے کشادہ نہ رکھیں، انگلیاں جو ہے جو کھلے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس طرح انگلی کو ملا کر جو ہے رکھیں اور اس طرح رکھیں، اور یہ کلائی
اور یہ حصہ کلائی کا اور یہ کوہنی زمین میں نہ بچھائے بلکہ ان کو اٹھا کے رکھے۔ اکثر و بیشتر بھائی کیا کرتے ہیں، اس حصے کو کلائی کو کوہنی کو زمین پہ بچھا دیتے ہیں سجدے کی حالت میں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ اس کلائی کو اور کوہنی کو زمین پہ رکھیں گے سجدے کی حالت میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کا سجدہ درست نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو انگلیوں کو ملا کر اور کوہنی اور کلائی کو اٹھا کر زمین پہ رکھیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس طریقے سے آپ رکھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری بات، چہرے کو دونوں ہتھیلی کے درمیان رکھنا اور دونوں ہتھیلی کو چہرے سے ٹچ کر کے نہیں رکھنا بلکہ جدا رکھنا۔ اس کے بعد آپ چہرے کو رکھیں اور ہاتھ کے کوہنی اور کلائی کو اٹھا کے رکھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 4، دونوں گھٹنے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کناروں سکون سے دونوں گھٹنے کو زمین پہ رکھیں اور سجدے میں جائیں۔ نمبر 5، پاؤں کی انگلیاں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیر زمین سے لگنا شرط ہے یعنی فرض ہے، اور اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، اکثر بات جو ہے سجدے میں پاؤں کو اٹھا دیتے زمین سے نہیں لگاتا تو اس کا سجدہ صحیح نہیں، تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ صرف انگلیوں کی جو ہے نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہیں۔ یہ جو انگلی کا جو حصہ ہے یوں سمجھے کہ یہ پاؤں کی انگلی ہے اور اس حصے کو صرف نے آپ نے زمین سے ٹچ کیا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا جو ہے سجدہ درست نہیں، اور جب سجدہ درست نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک انگلی کے پیر کو زمین سے لگانا فرض ہے، 3 انگلی دونوں پاؤں کے 3 انگلیوں کے پیر کو زمین سے لگانا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کے پیر کو زمین سے لگانا سنت ہے۔ اگر کسی عذر کے بنا پر اگر آپ 10 انگلیوں کو نہیں لگا سکتے ہیں تو کم سے کم 3 انگلی کو ضرور لگائیں سجدے کی حالت میں، تاکہ جو ہے مکمل طریقے سے آپ کا سجدہ صحیح ہو جائے۔ تو 10 انگلیوں کو کے پیٹھ کو زمین سے لگائیں، اس کے بعد جو ہے تو 10 انگلیوں کے پیر کو آپ زمین سے صحیح لگائیں۔ اس طرح کے آپ پیر اٹھا کے نہ رکھیں اور نہ ہی جو ہے انگلیوں کے نوک جو ہے زمین سے ٹچ کر کے رکھیں، بلکہ اس حصے کو پورا دبا کر کے زمین سے لگا کے رکھیں، تب جا کے آپ کا سجدہ درست ہوگا۔ ناظرین، آئیے میں چند مسئلے جو ہے سجدے کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں، یعنی ایک سجدہ آپ نے کیا پھر اللہ اکبر کہہ کے جب سر اٹھائیں گے تو اس کے درمیان جو آپ بیٹھتے ہیں اس درمیان جو ہے اللہم اغفر لی کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62 کے اندر اس مسئلے کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یعنی سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ یعنی آپ نے ایک سجدہ کیا اللہ اکبر کہہ کے جب آپ قاعدے میں بیٹھیں گے جلسے میں تو آپ سیدھا بیٹھیں۔ اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملا کہ بھائی سجدہ کرتے ہیں سب اٹھا ذرا سا اٹھائے پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد ایک دم سیدھا آپ بیٹھیں، آپ کو سیدھا بیٹھنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ آپ نے پہلا سجدہ کیا سر اٹھایا اتنا اٹھایا پھر سجدے میں چلے گئے تو یہ صحیح نہیں، درست نہیں، آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا۔ مکمل طریقے سے سیدھا بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں جائیں۔ مسئلہ نمبر 3، سجدہ میں نظر ناک کی طرف کرنا مستحب ہے۔ بہت سارے بھائی نے سوال کیا کہ امام صاحب سجدے میں کہاں دیکھنا، زمین کی طرف دیکھنا کہ ناک کی طرف دیکھنا؟ اس کے بارے میں بہر شریعت کے اندر جو ہے اس مسئلے کی جو ہے وضاحت ہے کہ سجدے میں بہر شریعت کے اندر اس مسئلے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سجدے میں نظر ناک کی طرف کرنا مستحب ہے۔ اب طریقہ سماعت کریں کہ جب رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ جب سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو دونوں گھٹنے کو زمین پہ آرام سے رکھنا، اس طرح رکھنا
کہ آواز اس سے ظاہر نہ ہو، رکھنے سے آواز ظاہر نہیں ہو۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کی انگلیوں کو ملا کر کلائی کو اٹھا کر آپ کو رکھنا، اس کے بعد پھر ناک کو رکھیں، اس کے بعد پیشانی کو رکھیں۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو پہلے پیشانی کو اٹھائیں گے، اس کے بعد ناک کو اٹھائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہاتھ کو، اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے آپ رکھتے وقت جو سجدہ میں جاتے وقت جو جس طریقے سے اعضاء کو رکھیں اس طرح آپ برعکس اس کو اٹھانا ہے، پہلے پیشانی کو، اس کے ناک کو، اس کے بعد ہاتھ کو، اس کے بعد گھٹنے کو اٹھانا۔ اس طریقے سے آپ سجدہ کریں گے اور اس طریقے سے آپ جو ہے سجدہ ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز درست ہوگی۔ ایک حدیث پاک سماعت کریں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے۔ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو سجدہ ایک اہم فرض ہے، اور جب تک ہم صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کریں گے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ کچھ اگر ڈاؤٹس ہو، کچھ اور جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ جو ہے کومنٹ کے اندر جو ہے لکھ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔